اللہ موسیٰ قاہرہ کے مقام کے اوپر، اور یہ قمرزمان قاہرہ کا علاقہ ہے جہاں یہ قومی اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک پنجابی ڈیرے والا ماحول ہے۔ اس وقت حقہ ہے میرے سامنے، اور ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک بیٹھک ٹائپ ماحول ہوتا ہے پنجاب میں، خاص مخصوص ایک ماحول ہے۔ حقہ جو ہے درمیان میں یہ یوں گھمایا جاتا ہے، جس طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھک میں، وہ باری باری اسی حقے کے کش لگاتے جاتے ہیں اور وہ پوری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ تو قاہرہ صاحب، پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی کی پہچان کہا جائے، شان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ اس وقت نام ہے پوری پیپلز پارٹی کا پنجاب میں۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ کیا توقعات ہے اس حلقے سے؟ ہم ایک بہت اچھا الیکشن لڑ رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے ہمیشہ بہت اچھے پیار، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے نوازا ہے۔ جو کوئی 2013 میں باقی تو بہت کچھ ہوا بھی، لیکن جو ناراضگیاں ہوئیں ان کے پاس بھی گئے ہیں، ان کو کہا ہے، اور بہت حد تک ہمارے دوست جو ہیں وہ جو راضی ہو گئے، اور ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمارا کام تو لوگوں تک اپروچ کرنا ہے، اپنا مدعا ان کو بیان کرنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جیسے جو لوگ ہیں پارلیمنٹ میں جا کے پارلیمنٹ کا حسن بڑھاتے ہیں، تو آپ محنت کریں، لوگ آپ کی امید رکھیں، آپ کے اوپر ووٹ کریں آپ کو 25 جولائی کو۔ آج ایک دو خبریں بھی آپ کی پارٹی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پی ایم ایل این کے اوپر بہت دنوں سے کرپشن کے کیسز چل رہے تھے، نواز شریف صاحب کا کل فیصلہ بھی سنایا جانا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایون فیلڈ میں سزا بھی ہو جائے، کبھی امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہی کے دن زرداری صاحب کے اوپر بھی ایک بڑا امپورٹنٹ بڑا کیس ہے، کوئی 29 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جس میں ریاض ملک کے سن ان لا ہیں، انور مجید کا نام ہے، اور اس میں 3-4 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے رپورٹ دے دی اور سپریم کورٹ نے سنڈے کو سو موٹو لے لیا۔ ہیوج کیس جسٹ بیفور الیکشن۔ دیکھیے ملک صاحب، مجھے آج بھی میں نے اخبار میں پڑھا تو مجھے حیرانگی ضرور ہوئی۔ عدالت نے یہ پوچھا، جو رپورٹ میں نے پڑھا، رپورٹ ہوا کہ زرداری صاحب اور مشرف اپنے جائیداد کے جو ان کے باہر جائیدادیں ہیں یا باقی جائیدادوں کی ڈیٹیل سبمٹ کریں۔ میرے خیال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت کو ان دنوں کیونکہ الیکشن جا رہے ہیں اور قیادت کے بارے میں اس طرح کا سٹرکچر دیتے ہوئے تھوڑے سے احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے معنی بڑے غلط نکلیں گے، اس کی بڑی ہیوی کاسٹ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب ایک الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے ڈکلیریشن اپنا فائل کر دیا ہے، ایفیڈیوٹ کے ساتھ فائل کر دیا ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ تو پبلک کے پاس موجود ہے جی، وہ تو سپریم کورٹ ہے، وہ منگوا لے، اور اگر کسی کے پاس اس کے خلاف اس سے زیادہ ثبوت موجود ہے تو ایک مس ڈکلیریشن کی بنیاد پہ تو لوگ سدا کے لیے سیاست سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا کام ہے؟ آج ایک بلاول نے بھی بیان دیا ہے ملک صاحب، اس کو یوں عدالت کے اندر کھڑے ہو کے یا عدالت کے اندر بیٹھ کے، اعلیٰ عدالت ہے، بہت احترام ہے، لیکن عدالت کی رپورٹنگ کو یا عدالت کے اندر ہونے والے سٹرکچرز کو جس طرح رپورٹ کیا جائے گا، میں سمپل بات کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، بلاول صاحب لڑ رہے ہیں، جتنے لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ایسیٹس، انہوں نے اپنے جائیدادیں، انہوں نے اپنے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ کا اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے لائیں اور ان کو ڈسکوالیفائی کر لیں۔ میں آپ کی اجازت سے پہلے ایک حقے کا کش لگا لوں۔ یہ میں زیادہ زور سے کھینچتا نہیں، کہیں باہر ہی نہ آ جائے۔ نہیں، بالکل باہر نہیں آئے گا، آپ اس کو جتنا مرضی سمٹے لگائیں۔ اچھا، بلاول نے بھی آج ایک بیان دیا ہے۔ کلیکٹیو سموکنگ ہوتی ہے نا۔ یہ اب آپ کی باری ہے، میں نے 2 لگا لی، اب آپ پہلے لگائیں۔ یہ لیں، یہ مل کے پیتے ہیں جی، یہ کلیکٹیو ہوتا ہے، یہ چھپ کے نہیں پیا جاتا، یہ بیٹھک میں پیا جاتا ہے، اور ممنوع آئٹم نہیں ہے، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پی سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو چلانا پڑے کہ آپ کش لگائیں، پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں۔ ہاں، یہ دھواں بھی نکالیں آپ، ذرا وہ بیلون بنائے اس کا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آج بلاول نے بھی ایک بیان دیا، اس نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے تھوڑا سا احتیاط سے کام لے۔ کچھ لگا آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ کا رخ آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن، وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، لگتا تھا ماضی میں کہانی چلی گئی ہے، آپ لوگوں کی دوستی ہوگی، محبت ہو گئی ہے۔ دیکھیے، ہمارے ساتھ دوستی نہ کسی کی کبھی تھی، نہ ہم دوستی کے قائل ہیں۔ ہماری عوام سے دوستی تھی، اسی کے قائل ہیں، اسی کے ساتھ رہیں گے۔ نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، نہ ہم نے کبھی اس کی کوششیں کی ہیں۔ باقی لوگوں کا میں کچھ نہیں کہتا، وہ آپ زیادہ بہتر اس کے شاہد ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب نے اگر کچھ کہا ہے تو یقیناً نیشنل لیول کا لیڈر اگر ایک جماعت کا سربراہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی ایسنس ہے، اس کے پاس کوئی بات ہے، ورنہ پیپلز پارٹی یوں اچانک کسی اور بہانے سے الزامات کی بارش نہیں کرتی، یہ ہماری تاریخ ہے۔ ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کر لوں، آپ اپنے ووٹر سے کوئی اپیل، کوئی میسج کرنا چاہیں کہ اب 25 جولائی کو قمرزمان قاہرہ کو ووٹ دیں تو کیا اس علاقے کے لیے کریں گے؟
دیکھیے ملک صاحب، میں اس علاقے کے لیے تو جو کروں گا اس کی خدمت تو کرنا میرا فرض ہے. اگر میں منتخب ہوتا ہوں تو بھی، نہیں بھی ہوتا تو جس کیپیسٹی میں ہوں اس کے لیے بھی میں اپنی ڈیوٹی کرتا رہوں گا. لیکن مجھے اپنے لوگوں سے اور اپنے حلقے کے بعد پورے پاکستان کے لوگوں سے کہنا ہے، یہ احتساب کا موقع آ گیا ہے. 25 جولائی کو احتساب کریں، وہ احتساب جو صحیح معنوں میں عدالتوں سے بڑا احتساب، عوامی احتساب ہوگا. لوگوں کو ان کی اہلیتیں دیکھ کے، ان کے ماضی دیکھ کے، ان کے کردار دیکھ کے اس کے تحت ووٹ دیں. اگر آپ نے غلط لوگوں کا چناؤ کر لیا، غلط لوگوں کو ووٹ دے دیے، کس بھی طرح سے، وہ کسی مسئلہ، کسی مذہب، کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، غلط لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے، پاکستان کی کوئی بہتری نہیں کر سکیں گے. یہ قوم کے پاس وقت ہے اور بہترین لوگوں کو چنے، اس طرح چنے اور ان کے اوپر اپنا دباؤ رکھیں. ملک صاحب، ووٹ اس کو دیں جو قومی اسمبلی میں جانے کا اہل ہے، جس کو قانون سازی کی سمجھ ہے. قاہرہ صاحب، میں شکر گزار ہوں. آپ الیکشن سے اپنی ریلی سے ایڈریس کر رہے تھے، میں نے درخواست کی کہ ہم گزر رہے ہیں، ہمیں بھی 4 منٹ دے دیں، تو آپ اٹھ کے آئے اور ہمیں وقت دیا. میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں. اوور ٹو یو، کراچی نیوز روم.